چلیے مشائخ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا و قدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پچھلے درس میں کیا گفتگو ہوئی تھی؟ جی شیخ، ہاں، سب سے پہلے ہے کہ ادبی ذخیرہ کب سے پایا گیا؟ تو عصر جاہلی سے ادبی ذخیرہ پایا گیا۔ اسی طریقے سے ادب کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا تھا؟ ادب کا اطلاق عصر جاہلی میں کھانے کے لیے، بلانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ احسنت۔ آپ نے طرفہ بن عبد کی شعر بیان کیا تھا آپ نے کہ نحن فی المستات ندعو الجفل لا ترى العادب فينا ينتخر۔ عرب کے اندر سے جود و شخا ہمارے یہاں جود و شخا ہوتا ہے۔ مستات کسے کہتے ہیں؟ جاڑے کے موسم کو کہا جاتا ہے مستات۔ ہم جاڑے کے موسم میں کھلی دعوت، کھانے کے لیے دعوت دینے والا شخص چن چن کر دعوت نہیں دیتا۔ ترجمہ ہے شیخ، ادب کا معنی بیان محل کیا گیا شاہد تھا جاہلی دور میں۔ احسنت، ہاں ہاں۔ اور محل شاہد کیا ہے اس میں؟ ادب جو شاہد لا ترى العادب فينا ينتقر کے اندر العادب کا جو لفظ ہے یہ محل شاہد ہے۔ ہاں، اور اسی طرح وجہیت کیا شاید کا استعمال کیا کھانے کے لیے کھانے کی دعوت کے لیے، تو شاہد ہے۔ اور اسی طرح ادبنی رفع احسن تعدیبی، ہاں ہاں، مجھے رب نے ادب سکھایا، سکھلایا۔ اور فرق ہے عصر جاہلی میں اور عہد نبوی میں ادب کا جو معنی ہے کیا فرق ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جاہلی دور کے اندر انسان کے ظاہری اسم میں پرست کا کردار ادا کرے، اور عہد نبوی میں جو ہے جو انسان کے روح کو تقویت پہنچائے، عہد نبوی کا معاملہ۔ اور اسے عباسی امام بری اور آتا ہے، اور الگ کتاب ہے جو الادب الفرد، الگ کتاب ہے امام بخاری۔ اور اس طرح ابن خلدون کہتے ہیں کہ الادب اخذو من کل فن بطرف، کہ ہر فن سے تھوڑی تھوڑی چیز اخذ کرنے ادب کہا جاتا ہے۔ ابن خلدون کے وقت میں یہ ہے انہوں نے کہا۔ اور اسی طرح اساطیر میں کو خاص کر دیا گیا شعر اور نثر میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تبارک اور اللہ۔ آپ نے لکھا ہے کہ خلدون نے جو اس میں بیان کیا ارکان ذکری ہیں۔ البیان والتبیین للجاحظ، الکاتب الابن قتیبہ، الکامل من اللغت والادب للمبرد مبرد نہیں، للمبرد جی جی شیخ۔ اور جو چوتھا ہے الامانی ابو علی القالی، لابی علی القالی۔ جی شیخ، جی جی۔ اسی طرح ابن قتیبہ بارے میں بتایا تھا کہ ابن قتیبہ حدیث اور ایک جاہد کے شرط تھے۔ جی مشائخ، بہت خوب، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ کفیت و شفیت۔ ادب کے تعلق سے تاریخی پس منظر میں یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور اسی معنی میں ادب، میں نے یہ بھی بتا دیا تھا آپ لوگوں سے کہ اسی معنی میں ادب کا استعمال سب سے پہلے محدثین کے ہاں شروع ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع الصحیح بخاری کے اندر
किताबुल अदब कायम किया, जिसके अंदर तहजीब और सलीका सिखाने वाली रिवायात को जमा किया है, अखलाक आलिया पर मुश्तमिल अहादीस को जमा किया है। न सिर्फ ये कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपने किताब जामे सही के अंदर किताबुल अदब कायम किया, बल्कि उन्होंने एक अलग मुस्तकिल तालीफ भी लिखी, उसका नाम रखा अल अदबुल मुफरद। अल अदबुल, क्या कहा मैंने? अल अदबुल मुफरद। अल अदबुल मुफरद। इमाम बुखारी ने मुस्तकिल एक किताब लिखी और उसको उसमें अदब इसी माने में इस्तेमाल किया गया है कि आला अखलाकी तालीमात, मकारिम अखलाक की तालीम पर मुश्तमिल जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, जो अहादीस उनसे मरवी हैं, उनको ख़ास तौर पर चुन चुन कर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जमा किया है। अच्छा, अदब के अरकान में एक किताब का नाम था अदबुल कातिब, इब्न क़ुतैबा की, जाहिज़ के शागिर्द। वहां भी अदबुल कातिब के अंदर अदब इसी माने में इस्तेमाल हुआ है। हाँ, अदब इसी माने में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है मशाइख? तो अदब इस माना में इस्तेमाल होता रहा ता आके असर हाजिर में पहुंचा, और असर हाजिर में उसको खास कर दिया गया शेर और नस्र के साथ। वाज़ेह मशाइख? जी शेख, जी शेख। तय्यब, अब इस वक्त जो है अदब किस माने में इस्तेमाल होता है वो इंशाअल्लाह आप किताब के अंदर ही पढ़ेंगे। वो कहाँ पढ़ेंगे? तारीखुल अदब अल अरबी नहीं, आप लोग तारीखुल अदब अल अरबी तो पढ़ नहीं रहे हैं। आप लोगों के यहाँ मुख्तारात हैं। मुख्तारात में मुख्तसरन आप लोगों को बयान कर दूं, इस्तिलाही तौर पर इसकी अलग अलग तारीफें की जाती हैं, लेकिन क्या नाम है, मुख्तसर में जैसा कि मैंने बताया आपसे कि असर हाजिर में अदब का इतलाक खास हो गया है, किसके लिए? शेर और नस्र के साथ उसको मुख्तस कर दिया गया है। ठीक है मशाइख? तो अदब और शेर यानी नस्र और शेर के दिरासे के साथ उसको मुख्तस कर दिया गया है, जबकि ऐसा असलन नहीं है। तय्यब, मुतकद्दिमीन के इस्तेमाल में अदब आम मफहूम में इस्तेमाल होता था, जिसके अंदर सारे के सारे फ़नून, लुगत है, सर्फ है, इश्तिकाक है, नहव है, मानी है, बयान है, बदी है, अरूज है, काफिया है, खत का इल्म है, इंशा है, मुहादरात है, ये सारी की सारी चीज़ें अदब से मुराद ली जाती थी। लेकिन बाद के दौर में इसे खास कर दिया गया, किसके लिए? शेर और नस्र के लिए। ठीक है मशाइख? बाद में उसे खास कर दिया गया शेर और नस्र के लिए। तो एक मुख्तसर सी उसकी इस्तिलाही आप तारीफ इस तरीके से कर सकते हैं जो मैं आपके सामने दिखला रहा हूं, नोट कर लीजिए इसको। असर हाजिर में
دکھائی دے رہا ہے؟ ابھی نہیں ابھی نہیں؟ جی جی سر جی شیخ جی 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 سر دکھائی دے رہا ہے. جی مشائخ، تو کیا ہے یہ ادب کی اصطلاحی تعریف؟ ادب کی اصطلاحی تعریف کیا کہا؟ کہتے ہیں ہوا احد اشکال التعبیر الانسانی عن مجمل عواطف الانسانی وافکارہ وخواطرہ وحوادثہ بأرقى الاسالیب الکتابیہ التي تتنوع من النثر الى النثر المنظوم الى الشعر الموزون لتفتح للإنسان أبواب القدرة للتعبير عما لا يمكن أن يعبر عنه بأسلوب آخر. ٹھیک ہے مشائخ؟ اس کے اندر تھوڑی سی تعدیل کر دیا ہے میں نے، اب اس کو لکھ لیجئے آپ لوگ، یہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہوگا. التي تتنوع من النثر الى الشعر لتفتح للانسان الى الشعر الموزون لتفتح للانسان ابواب القدرة للتعبير عما لا يمكن ان يعبر عنه باسلوب آخر. ٹھیک ہے مشائخ؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہتے ہیں کہ ادب انسان کے اپنے جذبات کی عکاسی کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے جو انسان کے اندرونی جذبات کو مختصر طور پر، اس کے افکار کو، اس کے دل میں آنے والی باتوں کو، اس کے دل میں کھٹکنے والے تصورات کو اعلیٰ انشا پردازی کے اسلوبوں پر میں بیان کرتا ہے، اور اس کی شکل کبھی نثر ہوتی ہے اور کبھی شعر ہوتی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تاکہ انسان کے لیے کسی بھی معنی کے بیان کرنے پر قدرت کے دروازے کھول دیے جائیں، کسی معنی کے بیان کرنے کے لیے بہتر سے بہتر سیاق استعمال کرنے پر قدرت عطا کر دی جائے. ٹھیک ہے؟ ایسے اسلوب میں کہ دوسرا اسلوب جو اس کی جگہ نہ لے سکے، ایسے اسلوب میں اپنی بات بیان کرنے پر قدرت ہو سکے کہ جس اسلوب کا بدیل کوئی دوسرا اسلوب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے مشائخ؟ دکھائی دے رہا ہے سب کو کہ نہیں؟ جی شیخ. جی شیخ. جی مشائخ، تو یہ ہو گئی ادب کی تعریف جو اس وقت سمجھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ ادب کی تعریف ہو گئی، تاریخی طور پر اس کا ایک جائزہ ہو گیا. اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ ادب کے ارکان آپ لوگوں نے پڑھ لیے. اور کوئی چیز باقی رہ گئی ہے جو تمہید میں ذکر کرنے کی ہے؟ ہاں مشائخ؟ نہیں معلوم شیخ. ہاں کیا معلوم؟ نہیں کروائے تھے. کیا کروائے تھے؟ اگر نوٹ نہیں کروائے تھے، پچھلے 10 نوٹ نہیں کروائے تھے کہ کیا کیا پڑھاؤں گا آگے، اس لیے ہم لوگ کو پتا نہیں اب کیا آگے ہے، آپ ہی بتا دیجیے. اچھا چلیں تھوڑا سا اور بدلا دیتے ہیں آپ لوگوں کو کہ اس کی اقسام کیا ہیں.
اس کی اقسام کیا ہیں؟ مشہور ادب کے اقسام سے ادب کے اقسام نا، ادب کی دو شکلیں ہیں بتلایا آپ سے، ایک نثر اور ایک شعر، یہی نا؟ پہلی شکل کیا ہے؟ نثر، جس کو نثر کہا جاتا ہے، کلام منثور۔ کلام منثور جس کو کہا جاتا ہے۔ اور نثر کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ القصہ، اسی طریقے سے المقال یا المقالہ، یا اسی طریقے سے المقامات والخطب، المقامات، الخطب، الوصیہ۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ نثر کی اقسام میں جی شیخ۔ روایہ، جس کو آپ اردو میں ناول کہتے ہو، ٹھیک ہے مشائخ؟ اور اسی طریقے سے قصہ قصیرہ، جس کو مختصر افسانہ اردو میں کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نثر کے اقسام میں سے ہیں۔ اور شعر میں بھی اسی طریقے سے شعر کے اقسام، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، القصیدہ، المراثی یا مرثیہ۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ اس کے علاوہ بھی شکلیں ہیں، لیکن اس کو قابل اعتنا نہیں گردانا جاتا ہے۔ دکھائی دیا آپ لوگوں کو؟ نہیں شیخ۔ دکھائی دیا؟ نہیں دکھائی دیا؟ دکھائی دے رہا ہے ابھی؟ اب دکھا؟ جی جی شیخ جی۔ یہ دیکھیں، یہاں سے تعریف کے بعد یہاں نثر سے آپ لوگوں کو اس کو نوٹ کر لیجیے کہ نثر کے اصناف کیا ہیں، نثر کے اندر کیا کیا شکل پائی جاتی ہے عربی زبان میں۔ نثر کے اندر پہلے میں نے کیا ذکر کیا؟ القصہ، القصہ۔ اور القصہ کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں مشاہد؟ واقعہ شیخ۔ ہاں، واقعہ سے واقعہ کہانی، واقعہ واقعہ، کہانی۔ اصطلاحی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ یہ سب اصطلاحی الفاظ ہیں۔ اسٹوری، قصہ، اس کو اردو ادب میں افسانہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ افسانہ۔ ایک ہوتا ہے افسانہ اور ایک ہوتا ہے مختصر افسانہ۔ افسانہ کو قصہ کہا جاتا ہے، اور مختصر افسانہ کو آگے لکھا ہوا ہے قصہ قصیرہ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قصہ قصیرہ۔ قصہ قصیرہ، بلکہ اس کو ایک ساتھ کر دو تاکہ دونوں ایک ساتھ رہے۔ ہاں، اب کیا دکھائی دے رہا ہے؟ القصہ اور قصۃ قصیرہ، یہ افسانہ ہے اور یہ مختصر افسانہ ہے۔ اس کے بعد مقالہ، مقالہ کو اردو میں بھی مقالہ ہی کہتے ہیں۔ آپ لوگ لکھو گے بھی اس سال انشاءاللہ۔ عناوین آپ لوگوں کو دیے گئے کہ نہیں دیے گئے؟ نہیں شیخ۔ ابھی نہیں دیے، ابھی نہیں دیے گئے تو آپ لوگوں کو مانگنا چاہیے نا۔ یہ تو آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ لوگ اس پر زور ڈالیے تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ وقت مل جائے لکھنے کے لیے۔
چلیے ٹھیک ہے، تو یہ مقالہ ہو گیا. اس کے بعد المقامات، یہ نثر کی اصناف میں سے ایک مشہور صنف ہے، المقامات. ٹھیک ہے، اس کا اردو میں کوئی بدیل نہیں ہے، اس لیے کہ اردو میں یہ صرف نہیں پائی جاتی، اور عربی کے اندر بھی شروع کے ادوار میں نہیں پائی گئی. بعد کے ادوار میں عباسی دور میں یہ چیز یہ کیا نام ہے فن پایا گیا، فن المقامات. یہ بھی مقالے ہی کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک خاص اسلوب میں لکھا جاتا ہے. اس کے جملہ مسجع اس کے جملے جو ہوتے ہیں وہ مسجع مقفع ہوتے ہیں، اور ایک خاص انداز میں حکایات کو بیان کیا جاتا ہے. اس کے اندر لائبریری میں انشاءاللہ جب آپ لوگ آئیں گے تو مقامات پر مشتمل کتابیں بھی یہاں پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. الزما حمدانی کے مقامات مشہور ہیں، اسی طریقے سے حریری کے مقامات مشہور ہیں، اور یہ سب لائبریری کے اندر موجود ہیں. اگر آپ لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. مقامات یعنی اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اردو میں جیسے الف لیلہ و لیلہ کی کہانیاں ہیں، ویسے یہ مقامات عربی زبان کے اندر ہیں. الف لیلہ کا نام سنا ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ جی شیخ. اس کو الف لیلہ تو نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ ہاں مشاہد، جی لیلہ شیخ. وہ الف لیلہ نہیں ہے، وہ الف لیلہ ہے. جی الف سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت ہزار سارے لیلہ آپ لوگوں میں سے اس کو جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں الف لیلہ پڑھی ہے میں نے، الف لیلہ نہیں ہے وہ. چلیے مشاہد، ہزار لیلہ کیا شیخ؟ کیا ہوا؟ نہیں شیخ، مفہوم میں پوچھ رہا تھا، مطلب الف لیلہ یعنی کہ ہزار لیلہ شیخ. مفہوم کیا ہے؟ وہی پوچھ رہا تھا شیخ، مطلب کہ الف لیلہ مانے شیخ کہ ہزار لیلہ ہوتا ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے، وہی معنی ہوتا ہے. بڑی دلچسپی لے رہے ہو، کیا بات ہے؟ صحیح شیخ. لگتا ہے پڑھنے کا شوق ہے. بہرحال تو مقامات ہے. اس کے بعد خطب. خطب کو تو اردو میں بھی ظاہر سی بات ہے خطبہ ہی کہا جاتا ہے. یہ بھی نثر کے اصناف میں سے ایک مشہور صنف ہے. خطبہ یعنی تقریر کے معنی میں. یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھو. جب خطب کہا جاتا ہے تو اردو میں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جمعہ والا خطبہ، لیکن یہ مراد نہیں ہے. بلکہ کیا مراد ہے؟ مطلقاً تقریر، خطاب، چاہے وہ جمعہ کے ممبر سے ہو، چاہے وہ سیاسی اسٹیج سے ہو، چاہے وہ جلسہ جلوس کے اندر ہو. خطبہ جو ہے عربی زبان میں عام ہے، کسی بھی اسٹیج سے دیا جائے. اردو میں خطبہ جب کہا جاتا ہے تو عام طور پہ جمعہ کا خطبہ مراد لیتے ہیں، اور باقی چیزوں کو تقریر کہا جاتا ہے. لیکن عربی میں تقریر اور خطبے میں فرق نہیں ہے. جس اسٹیج سے بھی عوام کو مخاطب کیا جائے وہ خطبہ ہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی شیخ. طیب. وصیت، اس کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وصیت کسے کہتے ہیں؟ شیخ جو ماں باپ اپنے اولاد کے لیے چھوڑتے ہیں شیخ. جو ماں باپ کے لیے کی جاتی ہے، جو ماں باپ جو ماں باپ اپنی اولاد کو کرتے ہیں دن رات. مرنے والا شخص. مرنے والا، احسن، مرنے والا شخص. مرنے والا. لیکن یہ مسئلہ یہ کہ وصیت مرنے کے ساتھ خاص نہیں ہے. عربی زبان میں آپ وصیت کو جب دیکھیں گے تو ٹھیک ہے اس میں مرنے کا تصور موجود ہے. ماں باپ ہی نہیں، کوئی بھی خاندان کا کوئی بھی بزرگ مرتے وقت اپنے اقربا اور اعزاء کو جو نصیحتیں کرتا ہے اس کو وصیت کہا جاتا ہے. لیکن صرف مرتے وقت نہیں، مرتے وقت یا کہیں سفر پر نکلنے کے وقت یا جدا ہونے کے وقت. ٹھیک ہے مشاہد؟ چونکہ پرانے زمانے میں سفر پہ نکلنے کا دوسرا مطلب ہوتا تھا کہ آدمی اب مر ہی کر کے اب وہ رہے گا، کوئی ضروری نہیں کہ وہ صحیح سلامت واپس آ جائے. اسی لیے پرانے زمانے میں جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے
تو کہتے تھے کہ کفن لے کر کے چلیے، پتہ نہیں کہاں پر لوٹ پاٹ ہو جائے، کہاں پر موت پکڑ لے، اور پتہ نہیں وہاں پر کفن وفن خریدنے کا بھی انتظام ہو کہ نہ ہو، لہذا گھر ہی سے کفن لے کر کے نکلا کرتے تھے۔ تو سفر کے اندر اس چیز کا احتمال رہتا تھا کہ انسان مر جائے گا، اس لیے مرنے کے وقت بھی جو نصیحت کی جاتی ہے اس کو وصیت کی کہا جاتا ہے، اور سفر پر نکلنے کے وقت جو باتیں تجربے کی روشنی میں بزرگان اپنے بعد کے یا اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے جو باتیں کہتے ہیں اس کو وصیت کے دائرے میں رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے مشاہد؟ اس کے بعد اگلی قسم ہے روایہ، اور روایہ کسے کہتے ہیں؟ کسی سے روایت کیا؟ لا 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 لا، یہ حدیث والی روایت نہیں ہے۔ آپ لوگ بھول جاتے ہو کہ آپ لوگ ادب پڑھ رہے ہو۔ ہاں مولانا لوگ، ادب میں یہ ذہن میں رکھو کہ آپ ادب پڑھ رہے ہو، یہ روایت حدیث والی روایت نہیں ہے، یہ روایہ عربی ادب کی نثری اصناف میں سے ایک صنف کا نام ہے جس کو اردو زبان میں ناول کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ناول۔ ناول ناول شیخ سنا ہے کبھی؟ شیخ یہ تو انگلش ہے نا؟ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہا آپ نے؟ ناول شیخ انگلش ہے۔ انگلش ہے شیخ، انگلش انگلش ہے، لیکن اردو زبان میں اس کا کوئی بدیل بتائیے۔ اردو زبان کے اندر کوئی لفظ اس کا اپنا بھی ہے؟ نہیں شیخ، کوئی کچھ فارسی ہے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں عربی، اردو زبان میں کچھ عربی ہے، کچھ فارسی ہے، کچھ انگلش ہے، ایسے ہے سب مل کر۔ سنسکرت ہے، کچھ ہندی ہے، کچھ فارسی ہے، کچھ عربی ہے، کچھ انگلش ہے۔ جی شیخ۔ تو ناول حقیقت میں تم نے صحیح کہا، اس کو عربی زبان میں، یہ انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے ناول، ٹھیک ہے؟ جی شیخ جی۔ اور یہ نیچے والا جو ہے روایہ قصیرہ، اس کو کہا جاتا ہے ناول۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ناول۔ ناولٹ، ٹی جوڑ کر۔ جیسے قصہ کے اندر دو قسم تھی، قصہ اور قصہ قصیرہ، ایک افسانہ اور ایک مختصر افسانہ، ویسے روایہ کے اندر دو قسم ہے، ایک روایہ اور ایک روایہ قصیرہ۔ روایہ یعنی ناول، اور روایہ قصیرہ یعنی ناولٹ۔ ناولٹ کہا جاتا ہے اس کو، ٹا کے ساتھ، ٹا جوڑ دیا۔ یہ نثر کی اصناف ہو گئی۔ اب آئیے شعر کے اندر۔ شعر کے اندر ہے قصیدہ اور مرثیہ، ٹھیک ہے مشاہد؟ اور بھی اصناف ہیں، اور عصر حاضر میں کچھ اور چیزیں بڑھائی گئی ہیں جو قابل گرفت ہیں، اس کو انشاءاللہ آپ اگلے سال جب تاریخ ادب پڑھنے آئیں گے ہمارے پاس تو اس میں تفصیل سے گفتگو بتائی جائے گی آپ کے سامنے۔ فی الحال کے لیے آپ لوگوں کا اتنا جان لینا میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کافی ہے، اتنا اگر آپ محفوظ رکھیں تو بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی شیخ جی۔ جی تو اس طریقے سے ہم نے ادب کا لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھ لیا، تاریخی طور پر اس لفظ کی کا تطور کیسے ہوا اس کو ہم نے دیکھ لیا۔ یہ یونس مطلوب کون ہے بھائی؟ اپنا کیمرہ آن کریں گے یا پھر بند کروں آپ کو؟ فرحان احمد، اللہ کی قسم پوری دنیا سدھر جائے گی لیکن آپ لوگ نہیں سدھرو گے۔ کسی وقت میں مان سکتا ہوں کہ نیٹ ورک کمزور رہتا ہے، لیکن یہ گلری والا کون لڑکا ہے، یہ تو ہمیشہ اپنا آف رکھتا ہے۔ کیا ہے بھائی تمہارا معاملہ؟ شیخ بہت خراب نیٹ ورک رہتا ہے۔ ارے ہر وقت تمہارا کمزور رہتا ہے نیٹ ورک۔ جی شیخ۔
تو کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ نا جہاں پر نیٹ ورک مضبوط ہو. ارے ایک وقت کسی وقت مانا جا سکتا ہے. یہ عبداللہ خان کون ہے؟ عبداللہ خان کون ہے؟ اس کو ریموو کر دوں کیا؟ کون ہے یہ عبداللہ؟ کمال ہے بھائی، ایک بار میں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. عبدالرب، یہ کیا تماشے آپ لوگ کر رہے ہو بھائی؟ جی مشائخ، تو ادب کا اس طریقے سے ہم نے جو ہے ایک تاریخی جائزہ بھی لے لیا اور ادب کے ارکان جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیا. اب انشاءاللہ کتاب کے تعلق سے مختصر بتلا دوں. کتاب جو داخل ہے نصاب میں، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ جو کتاب ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں کیا نام ہے کتاب کا؟ مختارات من ادب العرب شیخ. ہاں، مختارات من ادب العرب. مختارات من ادب العرب. مختارات فی الادب مختارات العربی. من ادب العربی. اچھا اچھا، اس کتاب کے بارے میں آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے؟ کہ یہ فن ادب کی کتاب ہے اور اس کے اندر ہم لوگ ادب کے بارے میں کچھ پڑھیں گے. جی مشائخ، ادب کی کتاب ہے، عربی ادب کی کتاب. ادب کے بارے میں اس میں کچھ ایسے کہ اس میں نو صرف پر زیادہ زور نہیں دی گئی ہے، بغیر ترتیب کی کتاب لکھی گئی ہے. بغیر ترتیب کی کتاب لکھی. اللہ کے بندو، آپ لوگ منفی پہلو پہلے لیتے ہو. پہلے اس کتاب کے بارے میں مختصراً بتاؤ تو صحیح، یہ کتاب ہے کیا؟ اس پر مواخذات وہ تو بعد کی چیز ہے. شیخ ایک ادیب کیسے بات کرتا ہے، اس کا یہ طریقہ سلیقہ اس کے اندر بتایا گیا ہے. جی مشائخ، ایک ادیب شخص کیسے بات کرتا ہے، اس کا یہ سلیقہ طریقہ یہ بتایا گیا کہ اپنے کلام کو کس طرح ادب کے لحاظ میں رکھا جائے. یہ کتاب آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ جی سر، پی ڈی ایف کی شکل میں ہے. پی ڈی ایف کی شکل میں موجود ہے. کتاب ہے جی. شیخ میرے پاس. چلیے اچھی بات ہے، پی ڈی ایف کی شکل میں ہی ہو تب بھی بہت بڑی بات ہے. ہے شیخ پی ڈی ایف کی شکل. اب یہ شیخ اور اگر نہ بھی ہو تو انشاءاللہ میری گھنٹی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ کتاب ہمارے پاس نہیں ہے شیخ، کتاب ہی ہے. دکھائی دیا؟ جی شیخ. جی سر. کتاب کا نام اسے کیا ہے؟ دکھائی دے رہی ہے. مختارات من ادب العرب. من ادب العربی. عربی عرب شیخ. عربی نہیں. مختارات رکیں گے. عرب من ادب العرب. کیا جی مطلب ہوا شیخ. اس کا؟ عرب کے ادب سے منتخب کلام. مختارات کا معنی کیا ہوا؟ جی چنا ہوا. ہاں، عرب کے ادب سے منتخب کلام. منتخب کلام. اب منتخب جی کلام جب کہیں گے تو کلام کے اندر شعر اور نثر دونوں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جی شیخ. جی تو ہم کیا دونوں چیزوں کو دیکھیں گے؟ دونوں کے منتخب حصے کو پڑھیں گے؟ نہیں، بلکہ صرف ہم کس کو پڑھیں گے؟ قسم النثر. نثر. قسم النثر. نثر.
शेर को नहीं बल्कि नस्र के हिस्से को पढ़ेंगे हम लोग। अरब के अदब से मुंतखब कलाम जो नस्र के अंदर है, यह है किताब का नाम। इस मजमूए के अंदर क्या चीज है, सरे वर्क ही पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, पढ़ेगा कोई शख्स आप लोगों में से? चलो रहने दो, वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह किताब के ताल्लुक से अगले दर्स में इंशाल्लाह बताऊंगा, और फिर इंशाल्लाह किताब के मुसन्निफ के बारे में फिर किताब शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। आज के दर्स से मुताल्लिक कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों के ज़हन में? हाजिरी किसी की रह तो नहीं गई? जी शेख हो गए। शेख एक सवाल है। हाँ बोलो।